السلام علیکم سامعین، 12 ذی قعدہ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 29 اپریل ہے۔ خبر کا عنوان ہے دیش دنیا کی اہم خبریں۔ ایرانی اور ہندوستانی وزیر خارجہ کی آپس میں آج لمبی بات چیت ہوئی ہے۔ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور ادھر ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان حالیہ جنگ کو لے کر، بات چیت کو لے کر، ہرمز کو لے کر لمبی بات چیت ہوئی ہے، اور اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ آگے بھی بات چیت ہوتی رہے گی اور دونوں ایک دوسرے سے رابطے رکھیں گے اور مزید نزدیک ہوں گے۔ ادھر ایران کے ایک اسکول پر شروع میں ہی جو بڑا حملہ ہوا تھا، جس میں 110 بچوں سمیت 168 افراد کی موت ہو گئی تھی، اس بارے میں وائٹ ہاؤس اب تک چپ ہے۔ اس لیے امریکہ کے دیگر افسران نے آواز بلند کرنی شروع کر دی ہے، اور وہاں کے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ 168 لوگ جو مارے گئے تھے، اسکول کے بچے اس میں مارے گئے تھے، ان کا کیا بنا، حملہ کس نے کیا تھا، کیسا ہوا تھا، وہ ایشو اب اٹھ رہا ہے۔ ادھر ریاست کرناٹک کے بنگلور شہر میں تیز آندھی اور بارش کی وجہ سے ایک ہسپتال کی دیوار گر گئی، جس میں 7 افراد کی موت ہو گئی۔ وہاں کے وزیر اعلیٰ نے مرنے والوں کے اہل خانہ کو 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ مرنے والوں کی شناخت یعنی پہچان ابھی پولیس نے پوری طرح ظاہر نہیں کی ہے۔ اسی طرح کا حادثہ اتر پردیش کے سلطان پور میں ہوا ہے، جہاں آندھی اور بارش کے چلتے الگ الگ واقعات میں 3 بچوں اور ایک خاتون سمیت 7 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آدھار کارڈ کے بارے میں بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ آدھار کارڈ میں بہت کچھ تبدیلی ہونے والی ہے۔ اس تبدیلی میں ابھی کئی مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ اب آدھار کارڈ میں نام اور پتہ نہیں دکھے گا۔ پرنٹ آدھار کارڈ میں اوپر بہت کم چیزیں نظر آئیں گی، اور متعلقہ آدمی، متعلقہ فرد جن چیزوں کو ہائیڈ کرنا چاہے گا، چھپانا چاہے گا، ان کو چھپا سکتا ہے۔ ادھر مغربی اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے گنگو علاقے کے لکھنوتی میں مولانا محمد اویس کو صدمہ پہنچا ہے۔ یہ خبر ہمیں جناب قاضی مشکور احمد رشیدی قاسمی نے دی ہے۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ مولانا محمد اویس ولد مفتی غیث الدین کو صدمہ ہوا ہے، اور لمبی بیماری کے بعد مولانا اویس کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ قاضی مشکور صاحب نے سبھی سامعین سے مرحومہ کی مغفرت کی گزارش کی ہے۔